نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ خلفاء راشدین۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ آپ کی کرامتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے 3 آدمیوں کو اپنے گھر لائے اور ان کو کھانا کھلانے کا حکم فرما کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے رات کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مہمانوں کے پاس آنے سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کھانا پیش کیا تھا مگر مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے، ان کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے مجھ کو مطلع کیوں نہیں کیا، پھر کھانا منگوا کر مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایم اللہ ما کننا ناخذ من اللقمۃ الا ربا من اسفلها اکثر منها، یعنی خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا اس سے زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور جتنا کھانا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بچ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ آپ کی بیوی نے قسم کھا کر کہا بلا شبہ یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر وہ کھانا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ صبح تک کھانا بارگاہ رسالت میں رہا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہو گئی تھی، تو اس روز صبح کے وقت ایک لشکر تیار کیا گیا جس میں کافی آدمی تھے۔ پوری فوج نے اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی اس برتن میں کھانا کم نہیں ہوا۔ بخاری جلد اول صفحہ 5-6۔ مہمانوں کے کھانے کے بعد پہلے سے بھی کھانے کا 3 گنا زیادہ ہو جانا اور صبح کے وقت پوری فوج کا اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھانا، پھر بھی برتن میں کھانے کا کم نہ ہونا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن و محمد ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی ام کلثوم ہی پیدا ہوئی۔ موتا امام محمد باب النخل صفحہ 348۔ اس حدیث شریف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوئیں۔ پہلی کرامت یہ کہ وفات سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اسی لیے آپ نے وصیت کے وقت یہ فرمایا کہ آج میرا مال میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ دوسری کرامت یہ ثابت ہوئی کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، آپ یقین کے ساتھ جانتے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری بہن ہے۔ اور ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے، جو بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ آپ کی خصوصیات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند خصوصیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن عساکر حضرت امام شعبی سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خدائے عز و جل نے ایسی 4 خصلتوں سے مختص فرمایا جن سے کسی کو سرفراز نہیں فرمایا۔ نمبر 1، آپ کا نام صدیق رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں۔ نمبر 2، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ نمبر 3، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں رفیق سفر رہے۔ نمبر 4، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائیں اور دوسرے لوگ آپ کے مقتدی بنیں۔ ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی اور آپ کے صاحبزادے ابو عتیق محمد رضی اللہ عنہ صحابی، یعنی آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے کہ خدا عز و جل ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ حبیبک سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔